اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر جلسہ عزت مآب محترم محمد غلام ربانی نقشبندی صاحب، محترم جناب خواجہ معین الدین بابا صاحب، صدر نشین غلامان مصطفیٰ کمیٹی محمد سرفراز خان صاحب، نیازی فاؤنڈیشن کے جنرل سیکرٹری محمد شہباز خان صاحب، مجلس اتحاد المسلمین کے حرکیاتی قائد محمد عنایت اللہ خان صاحب، شیخ سالار مکرم صاحب اور بزرگوں اور شمع محمدی کے پروانوں، میں سب سے پہلے آپ کی خدمت میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ ریاست تلنگانہ کے ہر دل عزیز ڈائنامک ہوم منسٹر علی جناب عزت مآب محمد محمود علی صاحب کی جانب سے بھی ملت اسلامیہ کو جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارکباد۔ آج عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ہمارا مقصد و منشا یہ ہے کہ آج کی اس مبارک اور مقدس دن پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اجاگر کیا جائے، جن کی آج زمانے کو ضرورت ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ غور کیجئے، اگر ساری کائنات کے سمندروں کو سیاہی میں تبدیل کر دیا جائے اور ساری کائنات کے درختوں کو قلم بنا دیا جائے اور ساری کائنات کی زمینوں کو اوراق میں تبدیل کر دیا جائے، اور کسی مفتی یا عالم سے یہ کہے کہ تم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کے ایک گوشے کی تکمیل کرو، خدا کی قسم ہمارا یقین ہے وہ سیاہی بھی ختم ہو جائے گی، وہ قلم بھی ختم ہو جائیں گے اور آگ بھی ختم ہو جائیں گے۔ خدا کی قسم کوئی ہرگز دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم نے خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ایک گوشے کی تکمیل کی ہو۔ آج غور و فکر کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، اے میرے حبیب، تمہیں پیدا نہ کرنا ہوتا تو ساری کائنات وجود میں نہیں لاتا۔ تو معلوم یہ ہوا وجہ تخلیق کائنات دو جہاں کے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ اور غور کیجئے، میرے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبرائیل، تمہاری عمر کیا ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یا رسول اللہ، میری عمر نہیں جانتا، لیکن یہ کہہ سکتا ہوں کہ 70 برس میں ایک تارا نمودار ہوتا ہے، ایک روشنی نمودار ہوتی ہے، اور وہ 70,000 سال میں ایک مرتبہ ہوتی ہے، اور میں نے 70,000 مرتبہ اس نور کو دیکھا ہے۔ غور کیجئے، نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، نہ چاند تھا، نہ سورج تھا، نہ ستارے تھے، نہ کائنات کا ذرہ ذرہ بھی نہیں تھا، لیکن اللہ نے سب سے پہلے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا کیا۔ آپ غور و فکر کرنے کی بات ہے۔ میرے
شعلہ بیان مقرر قاضی سراج الدین رضوی صاحب تشریف فرما ہیں۔ میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں تو جبرائیل علیہ السلام سے میرے آقا نے پوچھا، اے جبرائیل تمہاری عمر کیا ہے؟ تو جبرائیل نے کہا 70,000 سال میں ایک مرتبہ ایک نور نکلتا ہے، ایک تارا نکلتا ہے، اور میں نے 70,000 مرتبہ اس تارے کو دیکھا ہے۔ تو میرے اور آپ کے آقا سید الانبیاء، خاتم النبیین، الرسول الامین، شفیع المذنبین، تاجدار کائنات، تاجدار مدینہ، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا جبرائیل تم اس نور کو دیکھو گے تو کیا پہچان لوگے؟ تو میرے آقا نے کہا، جبرائیل نے کہا، یا رسول اللہ میں نے 70,000 مرتبہ اس نور کو دیکھا ہے۔ تو میرے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے امامہ مبارک کو اس طرح پیچھے کیا، امامہ مبارک کو پیچھے کیا، اور میرے آقا کا وہ نور چمکنے لگا، اور جبرائیل نے چلا کر کہا، یا رسول اللہ میں نے اسی نور کو دیکھتا تھا، اسی نور کو دیکھتا تھا۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ نے کہا، اے میرے حبیب ہم نے تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اب آپ غور کیجئے، میرے آقا عالمین کے لیے رحمت ہے، اور آپ اور ہم جو بیٹھے ہیں، جو زندگی گزار رہے ہیں، جو ذکر الہی میں ہیں، ایک عالم ہے، ایک عالم ہے 18,000 عالمین کے لیے۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ 18,000 عالمین میں میرے آقا کی میلاد ہو رہی ہے، 18,000 عالمین میں میرے آقا کا جشن ہو رہا ہے، یہاں تک کہ عرش مولا پر بھی میرے آقا کی میلاد ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ میلاد منا رہے ہیں، فرشتے اور ملائک میلاد منا رہے ہیں۔ اب کچھ نادان یہ کہتے ہیں کہ میلاد منانا بدعت ہے، میلاد منانا بدعت ہے، جلوس نکالنا بدعت ہے، جلسے کرنا بدعت ہے۔ تو میں یہ کہوں گا، کیا بدعت کی تم کتاب ہو؟ کیا ہے آخر بات، کیا ہے؟ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ارے بھائی تم قرآن پڑھتے ہو اور میرے آقا کو بدعت کہتے ہو، میرے آقا کی ذکر کو، جلسوں کو، میلاد کو بدعت کہتے ہو، اور تم اذان سن کر نماز کو جاتے ہو۔ تو یہ غور کرو کہ اللہ نے کہا جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا میرے حبیب، ہم نے آپ کے ذکر کو ہمیشہ ساتھ رکھا ہے۔ وہ لکانا وہ رفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا، قرآن میں ہے نا؟ پھر بدعت کہنے والوں، وَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُونِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ ارے دنیا والوں کے لیے یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا، لیکن میرے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے آپ غور کیجئے، قاضی سراج الدین رضوی صاحب کو اگر وقت کا حکمران اگر گاڑی دے کر، باڈی گارڈز کو دے کر، اور بڑے بڑے گاڑیوں کے قافلے کو دے کر، ڈرائیور کو دے کر یہ گھر پر بھیجتا ہے، اور وہ حکمران یہ کہتا ہے جاؤ قاضی سراج الدین رضوی کو میری دعوت کا بیان دو
اور بلا کر لے کے آؤ۔ تو یہ جب بات ان کے محلے میں معلوم ہوئی، ان کے گھر میں معلوم ہوئی اور ان کے خاندان میں معلوم ہوئی، تو سراج الدین رضوی صاحب کا مقام اور مرتبہ آسمان جیسا بلند ہو گیا۔ کیوں کہ ایک وقت کا حکمران، میں زیادہ تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، وقت کا حکمران گاڑیاں بھی بھیجا ہے، باڈی گارڈ بھی بھیجا ہے، ڈرائیور بھی بھیجا ہے، اور قاضی سراج الدین رضوی صاحب کو میں ایگزامپل دے رہا ہوں، غور کیجئے آپ کو سمجھنے کے لیے، تو ان کا مقام اور مرتبہ بلند ہو گیا۔ لیکن قربان جائیے، قربان جائیے آقا و مولا پر، قربان جائیے وجہ تخلیق کائنات پر، قربان جائیے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر، قربان جائیے رحمت للعالمین پر، قربان جائیے وجہ تخلیق کائنات پر، قربان جائیے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین پر، قربان جائیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جس نے اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ براق کو بھیجا، اور براق کو بھیج کر ہزاروں فرشتے اور ملائکہ کو بھیجا، اور یہ کہلوا بھیجا کہ آج اللہ عرش پر ملنے کے جو ہے جوش میں ہے اور ملنے کے نور میں ہے، جاؤ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس براق سواری پر بٹھا کر لے کر آؤ۔ غور و فکر کیجئے، غور و فکر کیجئے کہ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی بہن ام ہانی کے گھر مہو خواب تھے، تو جبرائیل علیہ السلام نے اللہ سے کہا یا رب العالمین، آپ کے حبیب دو جہاں کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے ہیں، کیا میں بیدار کروں؟ تو اللہ نے کہا جبرائیل خبردار، میرے حبیب کو تم بیدار نہیں کرنا، تم دستک بھی نہیں دینا، ام ہانی کے گھر پر کھڑے رہنا، جب میرے حبیب کو آنکھ کھل گئی، بیدار ہو گئے، تو اس وقت تم اپنے پلکوں سے میرے حبیب کے تلووں کو سہلانا، اور اس کے بعد میرا پیام سنانا اور آسمان کی طرف لے آنا۔ اب آپ دیکھیے جبرائیل علیہ السلام نے پیام سنایا، اور میرے آقا و مولا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے براق سواری پر آئے، تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا اللہ کا حکم ہوا ہے سب سے پہلے قبلہ اول مسجد اقصی جائیں، اور مسجد اقصی گئے، کیا دیکھتے ہیں 1,24,000 انبیاء، 1,24,000 انبیاء جو میرے آقا سے قبل دنیا میں تشریف لائے، تمام کے تمام مسجد اقصی میں ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ، عشاء کی نماز کا وقت ہو رہا ہے، آپ امامت فرمائیں، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا ہے۔ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت فرمائی۔ اللہ کو بتلانا مقصد تھا، دیکھو ایک درخت جس میں ہم بیج بوتے ہیں، دو مول کے اس زمین سے نکلتے ہیں، اور اس مولکوں کو ہم نے کہا یہی ہمارا دین ہے، یہی ہمارا ایمان ہے، تو اللہ نے وہ مولکوں نے کہا نہیں نہیں، میرے بعد اور کوئی آنے والے ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ درخت بڑھتا گیا، پھر ٹہنیاں نکلی، تو اس ٹہنیوں کو ہم نے پوچھنا شروع کر دیا، تو پھر وہ ٹہنیوں نے کہا نہیں ہمارا کوئی مقام نہیں ہے، اس کے بعد اور کوئی آنے والے ہیں۔ ٹہنیاں بڑھتی گئی، پتے بڑھتے گئے، جھاڑ تناور درخت ہوتا گیا، اس کے بعد غور کیجئے وہ جھاڑ بڑا ہو گیا اور اس میں پھول آ گیا۔ ہم نے کہا یہ پھول سب کچھ ہے، یہ پھول ہمارا ہے اور یہ پھول کو ہم مانتے ہیں، تو پھول نے کہا نہیں،
نہیں نہیں، ہمارا کوئی مقام اور مرتبہ نہیں ہے، ہمارے بعد بھی کوئی آنے والا ہے۔ تو اس کے بعد پھل آیا، اور پھل کو ہم نے یہ کہا کہ پھل بہت یہی ہے اس جھاڑ کا پھل۔ تو پھل نے کہا میرا مقام کیا ہے، میرا مرتبہ کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے، میرے اندر جو بیج ہے اس کا مرتبہ ہے۔ جو بیج آپ نے بویا تھا وہی بیج پھل میں آ گیا۔ تو پہلے اور آخری نبی خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں کہ ابھی شہباز خان نے اپنی تقریر میں کہا، سرفراز خان نے کہا، بڑی اچھی تقاریر دونوں نے کی۔ تو میں یہ کہوں گا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر گیا اور بڑی ضد کرنے لگے، لن ترانی لن ترانی لن ترانی، یا اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، یا اللہ میں ملنا چاہتا ہوں، تو اللہ سے آواز آئی، اے موسیٰ تم میرے جلال کو نہیں دیکھ سکتے، نہیں برداشت کر سکتے۔ لیکن اللہ سے ضد کرنے لگے، چہیتے نبی تھے، لاؤ پیار کے نبی تھے۔ اس کے بعد سب 5 منٹ 1 منٹ میں ختم کرو۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے تو اللہ سے آواز آئی، اے موسیٰ تم اپنی نالین کو نیچے اتار کر چلے آؤ، نالین کو نیچے اتار کر چلے آؤ۔ تو نالین کو اتارنے موسیٰ کو پھر نیچے اترنا پڑا، نالین کو اتارنے موسیٰ کو پھر نیچے اترنا پڑا۔ جب میرے اور آپ کے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تو پہلے آسمان پہ قدم رکھے تو کہے لا الہ الا اللہ، دوسرے تیسرے اور چوتھے آسمان پہ قدم رکھا تو کہے لا الہ الا اللہ، 5ویں آسمان پہ قدم رکھے تو کہے لا الہ الا اللہ، 6ویں آسمان پہ قدم رکھے تو کہے لا الہ الا اللہ، 7ویں آسمان کی طرف رواں تھے، جبرائیل رک گئے اور میرے آقا نے جبرائیل کو آنے کا حکم دیا ساتھ۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ یہ سدرۃ المنتہا میرا مقام ہے، اس سے آگے اگر میں آؤں تو میرے پر جل جائیں گے، مجھے آگے آنے کا حکم نہیں ہے۔ تو میرے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھنے لگے، اپنی نالین اتارنے لگے۔ نالین دنیا کی بنی ہوئی تھی، نالین دنیا کی بنی ہوئی تھی، لیکن اس نالین کی نسبت میرے آقا کے قدم مبارک سے ہوئی، نالین کی نسبت میرے آقا کے قدم مبارک سے ہوئی۔ اگر جبرائیل نالین کو پکڑ لیتے تو عرش پر پہنچ جاتے۔ اب آپ اندازہ کیجئے، نالین پاک اتارنے لگے تو عرش مولا سے آواز آئی، میرے حبیب تم نالین کے ساتھ چلے آؤ، نالین کے ساتھ چلے آؤ۔ اب نالین کے ساتھ 7ویں آسمان پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے۔ اب آپ غور کیجئے، نالین آسمان پر 7ویں آسمان پر، جبرائیل 6ویں آسمان پر، نالین 7ویں آسمان پر، میکائیل نیچے، نالین 7ویں آسمان پر، اسرائیل نیچے، نالین 7ویں آسمان پر، اسرافیل نیچے، نالین 7ویں آسمان پر، قرآن پاک نیچے، نالین 7ویں آسمان پر، موسیٰ نیچے، عیسیٰ نیچے، ادریس نیچے، یونس نیچے۔ ارے بھائی 1,24,000 انبیاء نیچے ہیں، نالین پاک کا مقام اور مرتبہ 7ویں آسمان پر ہے۔ اللہ نے بتایا میرے حبیب جو تمہارا ہو گیا اس کا میں ہو گیا، تمہارے در کی نسبت میری جو ہے عطا ہے، تمہارا تم سے جو جدا ہوا وہ مجھ سے جدا ہو گیا، جو تمہارا ہو گیا وہ میرا ہو گیا، جو تمہارا غلام ہو گیا وہ کائنات کا بادشاہ ہو گیا۔
اب آپ کہتے ہیں کہ میلاد منانا بدعت. ارے بھائی بدعت کہو گے تو نہ زمین قبول کرے گی نہ آسمان قبول کرے گا. ابھی بھی وقت ہے، خدا کی قسم توبہ کرو. میرے آقا جس نے طائف کے میدان والوں پر جو پتھر برسائے، میرے آقا کے جسم مبارک خون سے لہولہان ہوا، خون بہ رہا ہے. اللہ کا عرش ہل گیا، سارے فرشتے زمین پر آ گئے. جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ کا حکم ہو جائے تو ان دونوں پہاڑوں کو طائف کے ملا کر یہاں کی آبادی کو نیست و نابود کر دیا جائے گا. لیکن میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے جبرائیل کیا تم نے نہیں پڑھا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کہ میں رحمت برسانے آیا ہوں، کسی کو رحمت دینے کے لیے نہیں آیا ہوں. بہرحال یہ نہیں تو ان کی آنے والی نسلیں یا ان کی آنے والی نسلیں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے گی اور اسلام اور دین کو قبول کرے گی، اور طائف شہر ایک مرتبہ اسلام کا دین کا مرکزی شہر ہوگا. میرے آقا نے دعا کی، خون بہ رہا ہے دعا کی، پتھر برسے ہیں دعا کی. وہ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی تم بدعت کہتے ہوئے دور رہو گے. تمہیں صرف اتنا معلوم ہونا چاہیے اذانوں میں آقا کا نام، قرآن کے پاروں میں آقا کا نام، مساجد میں آقا کا نام، قرآن کے پاروں میں آقا کا نام، نمازوں میں آقا کا نام، اور جہاں جہاں میرے اللہ کا نام مبارک ہے وہاں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک ہے. صرف ایک مرتبہ اللہ نے کہا اے میرے حبیب ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر پیدا کیا اور ہر جگہ میرے نام کے ساتھ آپ کا نام ہے، لیکن ایک مقام پر میں نے اپنے نام کے ساتھ آپ کے نام کو جدا کر دیا. جب ہم سنت ابراہیمی جب ذی الحجہ میں قربانی دیتے ہیں، بکرے کو قربانی دیتے ہیں تو وہاں پر خون بہ رہا ہے، چھری چل رہی ہے، تو اللہ نے کہا میرے حبیب تم نے آپ کو رحمت للعالمین بنایا، وہاں پر آپ کا نام نہیں آئے گا. بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کر جو ہے بکرے کو ذبح کیا جاتا ہے. بہرحال عزیزان ملت اسلامیہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی جو ہے بدعت کہتے کہتے دور رہنے والوں کو جو ہے توفیق عطا فرمائے اور ان میں بھی عشق رسول عطا فرمائے اور پیارے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت محمدی کے مطابق ہم کو زندگی گزارنے والا بنائے. اور وہ بھی ہمارے کلمہ گو ہیں، ہمارے بھائی ہیں، اگر ان کے بال کو بھی جو ہے اگر دھکا پہنچتا ہے تو ہم کو تکلیف ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو بھی عید میلاد منانے کی توفیق عطا فرمائے. خدا کی قسم بدعت نہیں ہے، اس لیے یہ صحابہ کرام کی سنت ہے. میں آپ تمام کو پھر ایک مرتبہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.